اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب، جو شخص یہ چاہتا ہو، یہ پسند کرتا ہو کہ ان یبسط له فی رزقہ، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی ہو، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں ڈھیل دی جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو یہ جو صلہ رحمی ہے کن رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے؟ یہ اپنے اصول اور فروع کے ساتھ۔ اصول کا مطلب ہے کہ باپ اور اس سے اوپر جتنی رشتہ داری ہے، دادا اور ان کی اولادیں جو آگے ہوتی ہیں، چچے تائے وغیرہ، ان کی اولادیں۔ اسی طرح فروع میں اپنی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماں کی طرف سے آگے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جو جن سے ہم کہتے ہیں خونی رشتہ ہے، قریبی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک جو کیا جاتا ہے، بھلائی کی جاتی ہے ان کے ساتھ، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے۔ کون یہ نہیں چاہتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، وہ سارا دن تو اسی لیے کام کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اور فیکٹری میں مزدور بیچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، اور بعض پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی اوور ٹائم دیا جاتا ہے۔ اوور ٹائم لگائیں گے تو آپ کو اتنا جو ہے نا وہ زیادہ دیا جائے گا، مزدوری زیادہ دی جائے گی، تنخواہ زیادہ دی جائے گی۔ تو اپنی محنت اور کوشش سے انسان اپنے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اپنی تعلیم کو بڑھا کے اپنے عہدے کو بڑا کرتا ہے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر کے اندر ڈھیل دی جائے، یعنی اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو اللہ کی طرف سے، تو وہ ایک کام کرے، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ وآت ذی القربى حقہ، اللہ نے حکم فرمایا وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ قرآن حکیم میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے ارشادات فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: ثلاث من کن فیہ، کہ تین خصلتیں، یہ تین صفات ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ پائی جائیں، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے۔ یعنی یہ تو ہم مانتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد جو اگلا جہان شروع ہونا ہے اس کو آخرت کا جہان کہتے ہیں، جس کے تین مراحل ہیں: قبر کی زندگی جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، حساب کتاب کا دن جس کو عالم محشر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہونے ہیں آگے جا کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی عدالت لگنی ہے قیامت کے دن، جس کو عالم محشر کہا جاتا ہے، روز جزا کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر تین خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لیں گے۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کون سی تین خصلتیں اور کون سی تین صفات ہوں گی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، لمن یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کی طرف سے آسان حساب والا معاملہ اور جنت میں داخلے کا معاملہ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ،
تو اس شخص کو دے جو تجھے محروم کرے. یعنی اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں، اور اگر وہ ہمیں بدلے میں کوئی جزا نہیں دیتا، ہمارے سے بھلائی نہیں کرتا، تو اس کی پرواہ نہ کریں. دوسروں کے ساتھ خود سے بھلائی کریں، دوسروں کو دیں، ان کو جو ہے اپنے مال سے ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے اچھے رویے سے ان کے ساتھ تعاون کریں. بے شک وہ آپ کو محروم کر رہا ہو، اس کی پرواہ نہ کریں. بے شک قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات حق ہوتا ہے، دوسروں سے ہم نے لینا ہوتا ہے، اگر وہ ہمیں نہیں دے رہا تو اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں وہ محروم کر رہا ہے تو تم اس کو دو، اپنی طرف سے دو. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جو تجھ پہ زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو. اور فرمایا وَتَصِلُوا مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تیرے سے رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو. رشتہ دار ہوتے ہیں نا بعض کا تو غصے میں آ جاتے ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو انہی ناراضگی کو ختم کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ دار تجھ سے اپنے آپ کو توڑتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. جب یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے سے آسان حساب لیں گے. یہ تو دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ہمارے سے قیامت کے دن آسان حساب لینا اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دینا. تو جنت میں داخلہ اللہ اپنی رحمت سے فرمائیں گے. ظلم کو برداشت کریں، جو محروم کرتا ہے اس کو دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اس بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. میں نے رحم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے. اللہ کا نام رحمان ہے نا، اللہ کی صفت رحمان ہے نا، رحم کرنے والا. اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ پڑھتے ہیں نا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. میں نے رحم کو یعنی رشتہ داری کو، رشتہ ناتوں کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام بھی میں نے اپنے صفاتی نام رحمان سے رکھا ہے. فرمایا کہ جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ داری کو، رشتہ ناتوں کو جوڑ کے رکھے گا تو میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا، رشتہ ناتوں کو ختم کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے دور کروں. دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے. آج ہمارے ہاں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جائیدادوں پر جھگڑے ہیں، رشتہ نہ دینے اور نہ لینے پر جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہم پڑوس میں رہتے ہیں، اگر خاندانی وراثتی گھر ہونا تو جب تقسیم ہوتا ہے تو بھائی بھائی کٹے رہتے ہیں، قریب قریب ان کے گھر، دیواریں مل رہی ہوتی ہیں، دیواریں ملی ہوتی ہیں لیکن دل ان کے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. دیواریں ملی ہوتی ہیں، دل ان کے دور دور ہوتے ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے. تو اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. آج جائیدادوں پر جھگڑے ہیں، ایک کنال میرے سے زیادہ لے لی، میرے سے زیادہ اچھی زمین لے لی ہے. آج خاندانوں میں یہی لڑائی جھگڑے، عدالتوں میں آپ پتہ کر رہے ہیں، اخبارات میں آتے رہتے ہیں. باپ اور اولاد کا اس وراثت کے اوپر جھگڑا ہے، بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں جھگڑا ہے. بہنوں کو تو حق نہیں دیا تھا وراثت کا. یہ وراثت کے جو حقوق ہیں، جو حصے ہیں، یہ اللہ نے خود متعین فرما دی. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے، سورہ نساء کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کا حصہ اس میں متعین فرما دیا. کوئی بھی حصہ جو ہے وہ جو کمی کرے گا کوئی بھائی یا جو بھی رشتہ داری میں آتا ہے جس کے وراثت کے احکامات جن پہ لاگو ہوتے ہیں تو قیامت کے دن وہ دینے والا بنے گا. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ نے ہماری بہن کو جو ہے نا وہ جہیز بہت زیادہ دے دیا تھا، 2 ٹرک بھر کے دیے تھے، اب اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس نے ہمیں اپنا حق معاف کر دیا ہے. اللہ نے تو متعین فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے معاف کر دیا. ہم بڑی آسانی سے معاف کرا لیتے ہیں.
پریشر ڈال کے اس کے اولاد سے پوچھیں نا، اپنی بھتیجوں اپنے بانجوں سے پوچھیں نا، اپنی بانجیوں سے پوچھیں جن کی ماں نے معاف کیا ہے حق، وہ ان کا کیا خیال ہے؟ وہ تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں آپ سے. تو کسی کا حق جو ہے وہ نہیں دبانا نہیں چاہیے، اس کو دینا چاہیے جو اللہ نے متعین فرمایا. ایک بلشت بھی اگر آپ رکھیں گے تو قیامت کے دن آپ کو دینی پڑے گی. تو یہ ہے کہ رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ معافی معاملہ ہونا چاہیے اور دینے والا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو رزق میں اضافہ چاہتا ہو، اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرے. اللہ ہمیں سبھی نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.